الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہم محرم کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں، تو آج ہم نے اس ٹاپک کو اپنی بحث گفتگو میں لایا ہے کہ محرم کا مہینہ کیا سوگ کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے. تو اس پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. بعض لوگ حضرت حسین اور ان کے دیگر جانثار احباب رضی اللہ عنہم، یعنی کہ کچھ فرقے ہیں، کچھ معاملات ہیں اور کچھ لوگ کی یہ سوچ ہے کہ وہ ان کو ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور ان کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی ایک غلط کانسیپٹ اور تصور کر لیا کہ آئے محرم میں شادی، یعنی ماحول ایسا بنا دیا گیا، ایسا کریٹ کر دیا گیا کہ آپ کو ایسا لگنے لگا کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، تو ہم اس میں کوئی سیلیبریشن نہیں کرتے، اس میں کوئی شادی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر بھی نہیں کرتے، خوشی کی کوئی تقریب بھی نہیں کرتے. یعنی پورے محرم کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک دن کی بات نہیں کر رہا. کپڑے نہیں خریدتے، نہ کپڑے کوئی نئے بناتے ہیں نہ پہنتے ہیں، عورتیں مہندیاں نہیں لگاتی، اور اس مہینے میں بالخصوص سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں اور ماتم وغیرہ ایسے امور جو کہ شرعاً ان کا کرنا، ان کا منانا ہرگز کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کیا اسلام کے اندر کسی کا سوگ ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد منایا گیا؟ کیا آپ کو کوئی کانسیپٹ ملا؟ ہاں، 3 دن کا سوگ تھا. ایک غم بھی ہوتا ہے، ایک دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وہ دکھ ہر سال اس کو آپ ریپیٹ کریں گے؟ اور ہر سال چلیں کہ انسان وہ وقت آتا ہے غمگین ہوتا ہے، تذکرہ بھی کر دیتا ہے کہ اس دن میرے عزیز گئے تھے، ہم برا نہیں کہتے، لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا، اس کو لازم کر دینا، اس میں طرح طرح کے غلط کام کرنا، اس کو پورے مہینے کوئی غم کا مہینہ کہہ دینا، اس میں طرح طرح کے ایسے کام کرنا، خود کو اذیت دینا، اپنے آپ کو پیٹنا، گربانوں کو پھاڑنا، نوحہ کرنا، جس پر شرعاً سخت سے سخت تردید صحیح بخاری کی روایتوں میں ملتی ہے، ایسا کام کرنا، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھی سیدھی گمراہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں، اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یقیناً اس مہینے میں، آج سے بہت پہلی تاریخ میں، اس مہینے میں ایک نہایت غمناک اور روح فرسا واقعہ پیش آیا اور ہمیں اس کا غم ہے. وہ ایک سیاہ ترین وقت تھا اور ظالموں نے جو ظلم کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. ہمارا دل دکھتا ہے ہم اپنی تاریخ جب پڑھتے ہیں اور اپنے ہی مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ مظالم سامنے بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، تو دل ہمارا اندر سے دکھتا ہے. اور واقعی وہ واقعہ ایسا ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے پورے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا قرآن، سنت، شریعت، دلائل کے بالکل اگینسٹ ہے، اور یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اب اگر ہم دوسرے پوائنٹ پر جائیں، اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر جانثار جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ایک سیاہ ترین تاریخ ہے، تو اگر ہم اس کو غم کا مہینہ قرار دینے لگ جائیں اور درست مان لیں تو اسلامی تاریخ میں ایسے کئی المناک سانحات، جمل صفین، جنگ صفین اور جنگ جمل، اور اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کا بند کر دینا وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ایسے بہت سارے واقعات سرزد ہوئے. تو اگر ہم اسی طرح ان کے سوگ منانے لگ جائیں تو پھر تو ہمارا ہر مہینہ ہی
سوگ میں چلا جائے گا. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت صہیب کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سب کو تو آپ چھوڑیں. حضرت مصطفیٰ مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم رحمت کائنات، اب ان کی وصال کا جو واقعہ، بھلا یہ بتائیں ان سے زیادہ اذیت ناک، یعنی کہ یہ کوئی واقعہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے گئے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر یہ بحاف یہ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم سوگ کا مہینہ کر دیں کہ اس مہینے میں حضور ہم سے جدا ہو گئے؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. محدثین نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. تابعین نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، شرعاً آپ کسی شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے پاس جا کر سوگ کر سکتے ہیں. سوگ منانے کا حکم یہ کہ سوگ 3 دن تک ہوتا ہے. 3 دن کے بعد سوگ منانے کا کوئی تقاضا نہیں. البتہ ایک عورت، اس کا غم زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اگر وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی پریگننٹ نہیں ہے، تو 4 ماہ 10 دن اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی ولادت تک وہ سوگ میں رہتی ہے اپنے شوہر کو، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے. وہاں پر سوگ کی شرعاً ایک معاملہ آ گیا. لیکن اس کے علاوہ شرعاً نہ سوگ منایا گیا، نہ مہینے کے ساتھ سوگ کو خاص کیا. اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی، اور اس سے زیادہ کربناک المناک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اسی دن یا اسی مہینے کو، اس مہینے میں کوئی سوگ منایا، اپنے آپ کو پیٹا الیاذ باللہ، کوئی ایسی حرکت کی، کوئی ایسا معاملہ کیا؟ نہیں، کیونکہ یہ دین نہیں تھا. آپ کی جن سے بہت زیادہ محبت، وہ شریک حیات آپ کو چھوڑ کے چلیں گی. آپ برسی بھی منا سکتے تھے، سوگ بھی کر سکتے تھے، آپ نے کیا نہیں کیا. اور آپ کے عزیز و اقارب جن کی شہادتیں ہوئی، کیا آپ نے ان کے سوگ منائے؟ نہیں منائے. شہید پر سوگ کیسا؟ غم درد اپنی جگہ، لیکن شہید پر سوگ کیسا؟ شہید ہونے والے تو سرخرو ہو گئے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں پوری ایک روایت ملتی ہے جس کا متن یہ ہے: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشهر و10. بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے. کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، اللہ یہ کہ اس کا شوہر مر جائے تو اس پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. اب یہ سب باتیں اور یہ دلیل جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے اسلام کے کلچر کو دیکھتے ہیں جس میں سوگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یا سوگ کا معاملہ ہے ایک حد تک ہے، اور جب وہ واقعہ وہ تاریخ آتی ہے دل میں ایک کیفیت آتی ہے، لیکن کوئی التزامی امر نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہے، یا کوئی مارنا پیٹنا نہیں ہے. حتیٰ کہ نوحہ کرنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرمایا. یہ رونا پیٹنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آج کل جو غم منانے کے طریقے ہیں جو رائج ہو چکے ہیں، طرح طرح کے عجیب و غریب، تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا کیسا ہوگا؟ تو اس لیے نہ اس مہینے کو آپ غم کا مہینہ قرار دے سکتے ہیں. البتہ شہادت جو ہوئی ہیں وہ دردناک ہیں، لیکن اس کے بحاف پر آپ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دے سکتے اور شادیوں وغیرہ کی ممانعت نہیں کر سکتے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ماہ محرم کی بدعات پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.